فائنانس اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں اس کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے. آج آپ سود پر پیسہ لوگی، کل آپ کو اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، اپنی عزتوں کو نیلام کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، آپ نہیں جانتے جب کوئی کسی مرد ہو کر کے کسی کے قرض تلے دب جاتا ہے تو دبنے کے بعد اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. مرد جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قوا کو، اس کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے، اس کی ساکھ کو مضبوط بنایا ہے، مگر قرض کے تلے دب کر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو سر پر نازک بنایا ہے، جب وہ قرضوں کے تلے دبے گی، ایمانداری سے بتلاؤ میرے بھائیوں، عزتوں کو نیلام کرے گی نہیں؟ عزتوں کو نیلام کرے گی، عزتوں کا سودا کرے گی، اور جو مرد حضرات ان کے ناک کٹانے کا سبب اور ذریعہ. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کا جائزہ لو. یہ لون، یہ فائنانس اور نہ جانے کن کن تدبیروں سے جو امت مسلمہ کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، ایمان کو بیچا جا رہا ہے. اپنے آپ کو اس دلدل سے اور اس قہر سے نکالو اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. کون سے گھر کی مجبوری ہے کہ جس گھر کے اندر کھانا نہ ملتا ہو، ٹکڑے نصیب نہ ہوتے ہو، صبح شام کھانے کا انتظام نہ ہوتا ہو، کہ میری ماں، آپ کی ماں، میری بہن، آپ کی بہن سود کے چکر میں پھنس کر اپنی دنیا کو بھی خراب کرے، اپنی عزت کو بھی خراب کرے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرے. اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن کے اندر فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود اور ربا کو، بیاج کو اللہ نے حرام کیا. حدیث پاک میں بہت سی سزائیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سزا بیان کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو بیاج کھاتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، آپ ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ایمان والا ہو، الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ کل قیامت میں میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے تو صحیح پوزیشن میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، صحیح حالت میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے. کیسی حالت میں کھڑے ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں جب کسی پر بھوت اور جن چپڑ جاتے ہیں، جب کسی کے اوپر جنون طاری ہوتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے وہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ ایسا انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو جنون مس کر گیا ہو، جن بھوت جس پر چپڑ گیا. یہ پہچان ہوگی، سب جان لیں گے، سب پہچان کر لیں گے کہ وہ ظالم ہیں، یہ وہ منحوس ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں، یہ وہ کمینے انسان ہیں جو سود لیا کرتے تھے، سود دیا کرتے تھے. الفاظ بھاری تو نہیں ہے، قرآن و حدیث میں دیکھو تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے، اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے گئے. شریعت کی اصطلاح میں جو ملعون کا لفظ آتا ہے، جس کو قرآن نے ملعون قرار دے دیا، حدیث میں جس کو ملعون قرار دے دیا، آپ اس پر جو بھی لفظ چشمہ کرے حق بجانب ہے. آپ اسے کمینہ کہو صحیح ہے، ظالم کہو صحیح ہے، بدبخت کہو صحیح ہے، منحوس کہو صحیح ہے، جو بھی نام اس پر دو گے، جو بھی لیبل اس پر لگاؤ گے، اللہ نے جس کو ملعون کہہ دیا وہ لیبل اس پر چشمہ ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں میں طاقت دی ہے، قوت دی ہے. آپ کمائیے، خود بھی کھائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دیں.